انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. بس یہ دو جملے ہیں جو سورہ یاسین کو قرآن کا دل بناتے ہیں کہ نہ زمین ہے نہ آسمان ہے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے نہ جبریل ہے نہ میکائیل ہے نہ اسرائیل ہے نہ اسرافیل ہے نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے نہ شمال ہے نہ جنوب ہے. اللہ اللہ لا مکان، اللہ اللہ لا زمان، اللہ اللہ لا معبود موجود ہے. اور وہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگا ہے اور وہ یہ کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، نہ عرش نہ فرش نہ لوح نہ قلم نہ کرسی نہ جبریل نہ میکائیل نہ اسرائیل نہ اسرافیل نہ آدم تو کہانی بڑی بات کی ہے. پھر اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، اے میرے نبی تو میرا رسول ہے. یہ آپ کہاں سے آ گئے؟ یہ آپ کہاں سے آ گئے؟ ابھی تو آدم کوئی نہیں، ابھی تو زمین کوئی نہیں، ابھی تو آسمان کوئی نہیں، ابھی تو جنت کوئی نہیں، ابھی تو دوزخ کوئی نہیں، ابھی تو عرش فرش کی کہانیاں. اللہ تو لا مکان ہے، اللہ کو عرش پہ گھٹ ہوگا، اللہ تو لا زمان لا مکان ہے. تو یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے اور میں گواہی دیتا ہوں تو صراط مستقیم پر ہے، تو سیدھے راستے پر ہے. ابھی کائنات کا وجود نہیں ہے اور اللہ کہہ رہا ہے تو میرا رسول ہے. اور تو کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں سامنے کوئی بیٹھا ہو. یوں نہیں کہا یاسین والقرآن الحکیم انہ لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی وہ میرا رسول ہے. یہ نہیں کہا. اگر میرا اللہ کہتا وہ میرا رسول ہے تو پھر معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی کا ابھی وجود نہیں ہے اور اللہ آنے والے وقت کی خبر دے رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے انکا 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 تو میرا حبیب، تو میرا محبوب، تو میرا محمد و احمد ماہی اور عاشق فاتح و خاتم عاقب و طٰہٰ یاسین یاسین ابو القاسم تو میرا رسول ہے. جس ہستی کو اللہ نے اس طرح وجود بخشا ہو وہ کیا عظیم ہستی ہے. اس کے طریقوں کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ ہلاکت و پستی کے سوا راستہ کوئی نہیں ہے. دوسروں تک پہنچانے والی ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں یا اللہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. اور میرا اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت محمد ہم نے تمہیں پاک کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، یا اللہ جنت عطا فرما. اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، میں نے تجھے جنت کی چابی پکڑا دی، جنت ہی تیرے حوالے کر دی. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون، مجھے قیامت کے دن رسوا نہ فرما. اور اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ اپنے حبیب کو کبھی رسوا نہ کرے گا. اللہ نبیوں سے قرآن میں بات کرتا ہے، ان کا نام لیتا ہے یا آدم یا ابراہیم یا نوح یا داود یا یا زکریا یا یحییٰ یا موسیٰ، یہ اللہ نام لیتا ہے. یا عیسیٰ ابن مریم نام لے کے بات کرتا ہے. اور جب اللہ اپنے نبی سے بات کرتا ہے، جب اپنے نبی سے بات کرتا ہے تو یا محمد نہیں کہا، یا محمد نہیں کہا. کسی کو نام سے پکارنا عدل. تم مجھے طارق جمیل کہو، تم نے عدل کیا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عدل نہیں کرتے، ہم عزت دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں مولوی صاحب، ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہم کہتے ہیں وکیل صاحب، ہم کہتے ہیں جج صاحب، ہم کہتے ہیں شیخ صاحب، ہم کہتے ہیں ایم پی او صاحب، ہم کہتے ہیں ایم ایل اے صاحب، ہم کہتے ہیں بی پی او صاحب. ان کے نام ہوتے ہیں. نام سے ہٹ کر ہم لقب سے پکارتے ہیں. لقب سے پکارنا عزت ہے، نام سے پکارنا عدل ہے. عدل ہے، دوستی نہیں، عدل ہے. میرے اللہ نے جب نبیوں سے بات کی تو نام لے کر عدل کیا، اور جب اپنے نبی سے بات کی تو لقب سے پکار کر عزت دی ہے. اور یوں کہا
یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کہیں یا محمد نہیں فرمایا، اور یا محمد کہنے کو بے ادبی قرار دیا اور منع فرما دیا اور اعلان فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے ایمان والو میرے نبی کو اس کے نام سے نہ پکارا کرو، یا رسول اللہ کہہ کے پکارا کرو، یا نبی اللہ کہہ کے پکارا کرو، یا حبیب اللہ کہہ کے پکارا کرو۔ میں رب ہو کر محمد نہیں کہتا، تم امتی ہو کر محمد کہتے ہو، یہ بے ادبی ہے۔ یا محمد کہنا بے ادبی قرار دیا، یا رسول اللہ ادب، یا نبی اللہ ادب، یا حبیب اللہ ادب، یا رسول اللہ ادب۔ میرا اللہ بھی اس احترام سے پکارتا ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ او میرے بھائی اس کی نقل اتار لو، نقل اتار لو، نقل اتار لو، اس کے سانچے میں آ جاؤ۔ یہ تبلیغ کا پیغام ہے، یہ تبلیغ کا پیغام ہے، یہ تبلیغ کا پیغام ہے۔ ایک سے اللہ نے عشق کیا، پیار کیا، ساری کائنات کو گھمایا گھمایا گھمایا، پھر اس میں سے اللہ نے آدم کو نکالا، پھر آدم کی نسل کو گھمایا گھمایا، پھر اس میں سے عرب کو نکالا، پھر عرب کی نسل کو گھمایا اور چھانٹا اور چھانٹا، اور مضر کو نکالا، پھر مضر کی نسل کو گھما 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 اور چھانٹی کر کر قریش کو نکالا، پھر قریش کی نسل کو گھمایا اور چھانٹا، پھر اس میں سے ہاشم کو نکالا، پھر ہاشم سے میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرا انتخاب فرمایا، میں کائنات میں سب سے اعلی نسب ہوں، میرے نسب جیسا کسی کا نسب نہیں، میرے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں۔ انا خیرکم ابا و نفسا، انا خیرکم ابا و نفسا۔ کسی نبی کا نسب، کسی نبی کا نسب آدم تک نہیں جاتا۔ انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کا نسب لکھا ہوا ہے داؤد علیہ السلام تک۔ لوکا اور متی یہ دو مصنف ہیں جن کی انجیل چل رہی ہے۔ لوکا کی انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام سے مریم اور مریم سے داؤد علیہ السلام تک 11 واسطے، اور متی کی انجیل میں مریم اور مریم سے داؤد علیہ السلام تک 22 واسطے، 22۔ ان کی انجیل میں کتاب میں، اگرچہ وہ انجیل اب نہیں ہے، وہ تو مسخ شدہ ہے، لیکن ہے تو ان کے لیے تو کتاب ہے، تو اپنے نبی کا سلسلہ نسب بتاتے ہیں، تو ایک 11 واسطے بتاتا ہے اور ایک 22 بتاتا ہے۔ دگنے کا فرق ہے، دگنے کا فرق۔ صرف ایک کون ہے؟ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف ایک ہستی ہیں جن کا نسب آدم علیہ السلام تک سلامتی کے ساتھ پہنچتا ہے، کہیں غبار نہیں۔ ناموں کا اختلاف ہے، حجوں کا اختلاف ہے، لیکن کہیں غبار نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام تک پیڑھی جاتی ہے، آدم علیہ السلام تک نسب نامہ جاتا ہے۔ محمد بن عبداللہ کون؟ عبداللہ بن عبد المطلب، کون عبد المطلب؟ بن ہاشم، کون ہاشم؟ بن عبد مناف، کون عبد مناف؟ بن قصی، کون قصی؟ بن کلاب، بن کعب، بن مرہ، بن لوئی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن اوس، بن حمیصہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوس، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشر، بن حذاء، بن بلداس، بن ادلاس، بن طابخ، بن جاحل، بن ناحش، بن ماخي، بن عيفي، بن عبقر، بن عبيد، بن الدعاء، بن حمدان، بن سندر، بن يثربي، بن يعزن، بن يلحز، بن إرعوى، بن عيدي، بن زيشان، بن عيسر، بن أخنار، بن إيهام، بن مقصر، بن ناحس، بن زارع، بن سمي، بن مزي، بن عوض، بن عرام، بن قيدار، بن إسماعيل، بن إبراهيم،
شاہ بن سام بن نوح بن لامح بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیش اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. جہلا معلوم یہ پیغام ہے تبلیغ کا، محمدی بنو محمدی بنو. تم بھی عجیب لوگ ہو، ہمیں کہتے ہو تو رسول کو نہیں مانتے. کیسی حماقت کی بات، کتنے دکھ درد کی بات ہے کہ جنہوں نے دنیا میں محبوب کی سنتوں کو زندہ کر دیا، اللہ نے کیا یہ ذریعہ بنے. ناچنے والوں کو منبر رسول پہ بیٹھنے کے اسباب مہیا کیے، ان کو تم کہتے ہو یہ تو رسول کو ہی نہیں مانتے، یہ تو وہابی ہیں. اپنی مسجدوں میں نہیں آنے دیتے ہو، کیسے بخیل لوگ ہو. ارے مسافر تو مسافر ہوتا ہے. میرا نبی تو کافروں کو گھر بلا کے کھانے کھلاتا تھا اور اللہ کا پیغام سناتا تھا. یہ جیلوں والے مسلمانوں کو مسجد میں نہیں ٹکنے دیتے کہ یہ تو پتہ نہیں کون آ گئے. ایک مولوی صاحب ہمارے بستر اٹھا کے باہر پھینک رہے مسجد میں، اور ہمیں ماں بہن کی گالیاں دے رہے. ماں بہن کی گالیاں مسجد کے اندر ان دو کانوں سے سنی ہوئی بتا رہا ہوں، سنی نہیں، ان دو کانوں سے سنی بتا رہا ہوں. گالیاں دے رہے ماں بہن کی، اور دعویٰ کیا کر رہے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، تم گستاخ رسول. میں نیا تبلیغ میں آیا تھا تو میں تجزیہ کر رہا تھا کہ گستاخ رسول تو یہ ہے جو مسجد میں کھڑا ہو کے ماں بہنوں کی گالیاں دے رہا ہے، اور عاشق رسول تو یہ ہے جو گالیاں سن کے چپ کھڑے ہوئے ہیں. حالانکہ ان میں سے کوئی ایک تھپڑ مولوی کو مارتا اس کو تو اتنا تو پیٹ آگے نکلے گا، مجھے وہ جانا تھا. تم بھی عجب بادشاہ لوگ ہو جنہوں نے اللہ کے نبی کی سنتوں کو